أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات حضرات اسلام دین فطرت اس عنوان پر اس خمسہ مجالس میں سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے. آج تیسری مجلس منعقد ہو رہی ہے اور میں دوسری مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں. سورہ روم جو قرآن کا 30واں سورہ ہے اس کی 30ویں آیت ہے جس میں چھوٹے چھوٹے 5 حصے ہیں، 5 ٹکڑے ہیں، 5 اجزاء ہیں. ان اجزاء میں اللہ نے دین کا تذکرہ مختلف جہتوں سے کیا ہے. سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے فاقم وجہ کا للدین حنیفہ. مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے اس ٹکڑے کا ترجمہ اس انداز سے کیا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم باطل سے کتراتے ہوئے یعنی باطل سے منہ موڑ کر دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر گامزن رہو، عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذالک دین القیم، یہ
خالص دین ہے، یہی خالص دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، حالانکہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ دیکھیے ایک فیصلہ تو ہو گیا کہ جو اکثریت ہے نہ وہ دین کے بارے میں جانتی ہے، نہ دین حنیف کے بارے میں جانتی ہے، نہ فطرت کے بارے میں جانتی ہے، نہ اللہ کی خلقت سے باخبر ہے، اور نہ دین قیم کے بارے میں جانتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن کم سے کم اس آیت کو پڑھ کر لوگوں کو اپنی اکثریت پر غرور کرنا تو چھوڑ ہی دینا چاہیے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی بھی اکثریت معیار حق نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسول اگر آپ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کبھی بھی اکثریت نے انہیں تسلیم نہ کی۔ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے، ان کی باتوں کو سننے والے ہمیشہ اقلیت میں رہے، بہت تھوڑے سے لوگ رہے۔ پیغمبر نے تو 23 سال تبلیغ کی، جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن 950 سال کی تبلیغ کے بعد اکثریت غرق ہو گئی، اکثریت عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی جاتی 80 آدمیوں کی، یعنی اقلیت در اقلیت۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو تھوڑے سے لوگ تھے جو اقلیت میں تھے، وہ سفینے میں آ گئے، اور اللہ نے اسی اقلیت کی تعریف کی اصحاب سفینہ کہہ کے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں بھی جو اکثریت ہے وہ نمرود کے ساتھ ہے، جو اقلیت ہے وہ جناب ابراہیم کے ساتھ ہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں بہت بڑا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا ہے، چند لوگ جناب موسیٰ کے ساتھ ہیں، لیکن جو اقلیت میں تھے، جو مائنارٹی میں تھے، وہ دریائے نیل میں راستوں میں اترے اور انہوں نے نجات بھی حاصل کر لی، اور جب اکثریت انہی راستوں کے درمیان آئی تو پانی گلے ملنے لگا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو عزیزوں ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ ہمیشہ اکثریت نے حق کو تسلیم نہیں کیا، کبھی بھی۔ آپ غور فرمائیں جو میں عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی اکثریت نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ کسی کو کوئی عہدہ عطا کر دیتا ہے، کوئی منصب عطا کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کا عطا کیا ہوا عہدہ، اللہ کا عطا کیا ہوا منصب اکثریت کے انکار سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اکثریت لاکھ انکار کرتی رہے لیکن ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اکثریت مانے یا نہ مانے لیکن موسیٰ کلیم اللہ ہے، اکثریت تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ تو بھائی پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت کہے یا نہ کہے علی ولی اللہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ۔ اکثریت کہے اسلام دین فطرت، اس پر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر اسلام کے بعد خلافت کے سلسلے میں لوگوں نے اجماع پر تکیہ کیا۔ کس پر تکیہ کیا؟ آپ غور کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو لوگوں نے اجماع پر تکیہ کیا اور انہوں نے کہا بھائی اجماع ان کے ساتھ ہوا، لہٰذا زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور کیونکہ اکثریت نے انہیں تسلیم کر لیا لہٰذا ان کی خلافت مسلم ہے، لہٰذا ان کی خلافت مسلم ہے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو خلیفہ ہو جائے وہی سب سے افضل ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے افضل ہے اسی کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ صلوات محمد و آلہ، فرق ہے یا نہیں؟
اجماع پر بہت زور دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں صاحب اجماع 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 اجماع۔ اب بالکل آغاز میں، حالانکہ آج میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں آج بالکل وقت سے مجلس شروع ہو گئی ہے، لہٰذا کچھ لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں، تو اس لیے ایک بات صرف آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، اور اس کے بعد آج کی مجلس کے لیے جو موضوع سوچا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے عزیزوں، بزرگوں کا کوئی نقطہ یاد آتا ہے تو میں ہمیشہ نام لے کے عرض کرتا ہوں، مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جرولی علی اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات عالی کرے، بڑے زبردست خطیب تھے، اور آپ یوں سمجھیں کہ خطابت ان کی فطرت میں داخل تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا، تو فطرت میں ان کی داخل تھی۔ اب ذرا آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ جب فطرت خطابت اور خطابت فطرت بن جاتی ہے تو پھر کس طرح کے نقطے سامنے آتے ہیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، انہوں نے کہا اجماع اجماع اجماع، مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ جو بات کہیں اس کو تسلیم کیا جائے، اور کم لوگ جو بات کہیں اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ مرحوم فرماتے تھے کہ بھائی خیبر کی جنگ 40 دن ہوئی، 39 دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے، جس تیزی سے جاتے تو اس سے زیادہ تیزی سے واپس آ جاتے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ مرحوم جو زبان کی مجلس پڑھتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ لوگ جب پہنچتے تھے اور خیبر کے قلعے کے قریب تو مرحب اندر سے آواز دیتا تھا کہ ہم آئیں، تو یہ پوچھتے تھے ہم جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو بہرحال 39 دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، لیکن مرحوم خطیب الایمان کا نقطہ سنیے، قسم خدا کی لاجواب نقطہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ 39 دن تک جو بھاگ دوڑ ہوتی رہی، لوگ جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے، تو جب واپس آتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ کہ ہوتا یہ تھا، ساری تاریخوں میں ملتا ہے کہ سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگا، اور لشکر کہتا تھا کہ سردار بھاگا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ لشکر کہتا تھا کہ سردار بھاگا، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، اور سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگا۔ اب یہاں مسلمانوں کا سارا زور جو ہے وہ اجماع پہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ کس کی بات مانی؟ اب سردار کی بات مانی جائے یا لشکر کی بات مانی جائے؟ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآلہ۔ بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھیں، جیسے آپ مجلس سنتے ہیں، خداوند عالم آپ کو 1000 برس کی عمر عطا کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت۔ اب دیکھیں اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے، قبلہ بھی تشریف فرمائیں اور پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، میری کیا بساط ہے کہ میں کچھ عرض کروں، لیکن بہرحال مولا کا کرم ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے کیا آیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، یعنی دین حنیف کا ذکر ہوا۔ آپ کو پتہ ہے حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جتنے انبیاء دنیا میں آئے اس میں کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولو العزم بنایا، اولو العزم بنایا۔ آپ جانتے ہیں نا اولو العزم پیغمبر، کسی سے پوچھیں ان کا بھائی 5 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر بنایا۔ انہی میں جناب ابراہیم بھی ہیں، انہی میں جناب عیسیٰ بھی ہیں، اور انہی میں ہمارے رسول بھی ہیں۔ لیکن دیکھیں وہی اکثریت والی بات، اس کو آپ سمجھیے، اس وقت دنیا میں جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان میں 3 مذاہب ایسے ہیں کہ جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، یعنی آسمانی مذاہب کے ماننے والے۔ وہ کون کون؟ ایک یہودی، ایک نصرانی یعنی عیسائی، اور ایک ہم یعنی مسلمان۔ تو مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے اس مسئلے میں کہ پیغمبر اسلام کو مسلمان مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو تسلیم کرتے ہیں۔ پیغمبر سب سے افضل کائنات ہیں، ان کے صدقے میں کائنات بنی ہے، لیکن ان کو ہم مانتے ہیں، ہم ہی تو مانتے ہیں نا، یعنی صرف اور صرف مسلمان مانتے ہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر کو تسلیم نہ کرے، یعنی اشہدو ان محمد رسول اللہ نہ کہے، اس وقت تک کوئی مسلمان ہی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ باقی فرقوں کی بات تو سب بعد میں آتی ہے، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک محمد کو نہ مانے۔ تو ہم مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کو عیسائی نہیں مانتے نا، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے۔ تو پیغمبر کو 3 آسمانی مذاہب میں ایک مذہب کے ماننے والے تسلیم کرتے ہیں، اور 2 مذاہب کے ماننے والے ان کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
دیکھیں یہاں سے بھی وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اکثریت جو ہے وہ معیار نہیں. سنایا میں نے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے بڑھیے. جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں. یعنی اگر کوئی مسلمان جناب عیسیٰ کے نبی ہونے کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہ رہے. ہم بھی مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. ہمارے یہاں قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کا باقاعدہ تذکرہ ہے. سورہ مریم پورا موجود ہے جس پہ جناب عیسیٰ کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے. تو ہم جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں. اقوال معصومین ہیں، احادیث رسول ہیں. تو جناب عیسیٰ کو مسلمان مانتے ہیں. ساتھ ساتھ عیسائی بھی مانتے ہیں. وہ تو انہی پہ تکیہ کرتے ہیں. تو جناب عیسیٰ کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. لیکن یہودی جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے. تو پیغمبر کو ایک مانتا ہے، ایک مذہب کے ماننے والے. جناب عیسیٰ کو دو مذاہب کے ماننے والے مانتے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھیے. جناب ابراہیم یہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں. اللہ جانے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ بہت محنت کی مجلس ہے. پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے. آپ کو اتنی انشاءاللہ محنت نہیں کرنا لیکن سنیے بہت غور سے کہ جناب ابراہیم ان کو سب مانتے ہیں. جناب ابراہیم کو مسلمان بھی مانتے ہیں. مانتے ہیں نہیں مانتے؟ عیسائی بھی جناب ابراہیم کو تسلیم کرتے ہیں. جو کتابیں ہوتی ہیں بٹتی ہیں اور بکتی ہیں بہت کم پیسوں میں، اس کو آپ خریدیے تو جناب ابراہیم کا باقاعدہ عیسائی لٹریچر میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. وہ بھی جناب ابراہیم کو مانتے ہیں. اور یہودی بھی جناب ابراہیم کو مانتے ہیں. تو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں. اب جناب ابراہیم اتنی بلند منزل پر فائز تھے. دیکھیں یہ قرآن ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے زمانے میں یہودیوں میں اور نصرانیوں میں، یعنی یہودیوں میں اور عیسائیوں میں اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے. کیا سن رہے ہیں یہاں؟ وہ کہتے تھے وہ یہودی تھے. یہود جو تھے وہ کہتے تھے وہ یہودی تھے، ہم میں سے تھے. اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے تھے. اب اتنی بڑی شخصیت ہی تھے جناب ابراہیم کہ یہودی کہتے تھے ہم میں سے تھے اور وہ کہتے تھے ہم میں سے. اللہ نے قرآن مجید میں دونوں کی رد کی. آپ پڑھیے قرآن مجید. قرآن مجید میں اللہ نے دونوں کی رد کی. اور رد کس طرح سے کی؟ اللہ نے رد یہ کی کہ نہ تو ابراہیم یہودی تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ تو یہودی تھے اور نہ ابراہیم عیسائی تھے، یعنی نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے. بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ولیکن، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ولیکن کانا ابراہیم ولیکن حنیفاً مسلمن. ولیکن حنیفاً مسلمن. اللہ کہہ رہا بلکہ ابراہیم جو تھے ولیکن حنیفاً مسلمن، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے. یعنی خالی مسلم نہیں تھے بلکہ حنیفاً مسلمن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنیف کا لفظ جو استعمال ہوا وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوا. بہت توجہ آپ حضرات کے. تو جناب ابراہیم کو حنیف مسلم کیوں کہا گیا؟ خالی مسلمان نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ حنیف مسلم تھے. تو یہ ان کو حنیف مسلم کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ان کو حنیف مسلم اس لیے کہا گیا کہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کترانے والا. حنیف کا مطلب ہوتا ہے الگ رہنے والا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ حنیف کا مطلب ہوتا ہے الگ رہنے والا. چونکہ جناب ابراہیم کے دور میں بت پرستی کا زور تھا اور جناب ابراہیم نے بت پرستی سے انکار کیا. کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ بتوں کا انکار کیا، اس لیے یہ حنیف کہلائے. کچھ آپ کی سمجھ میں بھی آیا یا نہیں آیا؟ ابراہیم نے کیا کیا؟ کہ بتوں کا انکار کیا، اس لیے یہ حنیف مسلم کہلائے. خالی مسلم نہیں بلکہ حنیف مسلم. کیا سن رہے ہیں؟ کترانے والے، باطل سے الگ رہنے والے. یا میں آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے جملہ عرض کر دوں کہ خالی مسلمان نہیں بلکہ تبرعی مسلمان. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. حنیفاً مسلم. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. حنیف کا مطلب یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چھوڑ دینے والا، الگ رہنے والا، کترانے والا، دور رہنے والا، دور رہنے والا، دور رہنے والا. سمجھدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے. جس طرح سے وہاں ابراہیم نے ان اصنام کا انکار کیا، انہیں چھوڑ دیا،
تو وہ حنیف کہلائے۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے اصنام سقیفہ کو چھوڑ دیا تو لوگوں نے ہمیں رافضی کہنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بالکل اسی ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ مرنے کے بعد بھی میری عزت بنی رہے تو بغض علی بھی کوئی کرونا سے کم نہیں، 2 گز کی شیخ جی سے بھی دوری بنی رہے۔ دیکھیں ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں تو یہ ہیں جناب ابراہیم۔ دیکھیے اگر ابراہیم سمجھ میں آ جائیں تو دین فطرت سمجھ میں آ جائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ ماں کی فطرت ہے بیٹے کی محبت، اور میں نے ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو چیز فطرت میں داخل ہوتی ہے اس کے لیے کسی کی تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو جب اسلام دین فطرت ہے اور پیغمبر اسلام کی یہ حدیث بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو بھائی جب ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اسلام دین فطرت ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اتنے رسولوں کی ضرورت کیا ہے؟ قابل غور بات ہے یا نہیں ہے؟ اتنے انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر یہ اسلام جو دین فطرت کہا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے بھی جناب ابراہیم کی طرف نظر کرنا پڑے گی، اس لیے کہ اگر ابراہیم سمجھ میں آ گئے تو دین فطرت سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ جناب ابراہیم دنیا میں تشریف لائے، بالکل ملتا جلتا ماحول ہے جناب موسیٰ کا جیسا۔ جیسے جب جناب موسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت فرعون کا خوف تھا، جب جناب ابراہیم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت نمرود کا خوف تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ایسی ہی پیشین گوئیاں نمرود کے لیے بھی تھیں، تو نمرود بھی چاہتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو جب جناب ابراہیم پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو جناب ابراہیم کی ماں نے، ابراہیم نے یعنی جناب ابراہیم کی والدہ نے جناب ابراہیم کو ایک پہاڑ میں ایک گپھا کے اندر ایک غار کے اندر پوشیدہ کر دیا، اور روزانہ جاتی تھی اور ابراہیم کو دودھ پلاتی تھی اور واپس آتی تھی، بعد میں ان تک غذا پہنچاتی تھی اور واپس آتی تھی، اور ایک عرصے تک، دیکھیں سنیے میری بات جو میں عرض کر رہا، ایک عرصے تک جناب ابراہیم اسی غار کے اندر رہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم اسی غار کے اندر رہے ایک عرصے تک، جب سن بلوغ کو پہنچ گئے، اب کتنے سال رہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس غار کے اندر رہے، تب باہر نکلے۔ جب جناب ابراہیم باہر نکلے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، تارے کو دیکھا، تو کہا کیا یہی میرا رب ہے؟ غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہے۔ چاند کو دیکھا کہ یہ تو اور زیادہ چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب چاند بھی ختم ہو گیا، سامنے نہ رہا، تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ سورج کو دیکھا کہ یہ تو اکبر ہے، بہت بڑا ہے، کہ یہی میرا رب ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب ابراہیم نے کیوں کہا، کس لیے کہا، یہ سب الگ مسائل ہیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ لیکن ابراہیم نے پہلے ستارے کو خدا کہا، پھر چاند کو خدا کہا، پھر سورج کو خدا کہا، اور اس کے بعد جب اس کی اصلیت سامنے آئی تو کہا ہم اس کو خدا تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اللہ وہ ہے جو ان کا خلق کرنے والا ہے، ان کو بنانے والا ہے۔ دیکھیں یہی فطرت اسلام ہے۔ یہ جناب ابراہیم بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک عرصے تک اس غار کے اندر رہے، لیکن جب باہر نکلے، بہت توجہ آپ حضرات کی، جب باہر نکلے تو سورج کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ میرا خدا ہے، ستارے کو دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت ہے اللہ کی جستجو کرنا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ انسان کی فطرت بھائی، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ آپ نے شاید بہت ہلکے انداز میں اس بات کو سماعت فرما لیا کہ انسان کی فطرت ہے اللہ کی جستجو کرنا، ورنہ ایک عرصے تک تو غار میں رہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جناب ابراہیم نے۔ لیکن جب باہر نکلے تو ستارے کو دیکھ رہے ہیں، کہنے کہ یہ میرا خدا ہے، چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کوئی اور ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ ایک جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا۔
آپ مجھے بتائیے کہ ابراہیم نے باہر نکلنے کے بعد پہلے غار میں رہے، غار سے باہر نہیں آئے، کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے، 14 سال رہے، جتنے سال بھی رہے، لیکن غار کے اندر رہے۔ جب غار سے باہر نکلے، بتانے ہی کے لیے صحیح، تعلیم و تربیت ہی کے لیے صحیح، تبلیغ ہی کے لیے صحیح، لیکن ابراہیم نے ستارے کو دیکھا کہ یہ خدا ہے، چاند کو دیکھا کہ یہ خدا ہے، سورج کو دیکھا یہ خدا ہے۔ ابراہیم غار سے باہر آتے ہیں تو پہلے ستاروں کو، چاند کو، سورج کو خدا کہتے ہیں، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا مولا 3 دن کے بعد کعبے سے باہر آتا ہے، بھائی صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، جب علی باہر آتے ہیں، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ تو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ زبور سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ ابھی تک کی اس مجلس میں اب تک جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں سب سے بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں لگتا کہ اللہ کی جستجو ابراہیم کی فطرت میں داخل ہے، اور زبور اور توریت اور انجیل اور قرآن کا علم علی کی فطرت میں داخل ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، یہ علی کی فطرت ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد والے محمد، علی کی فطرت میں داخل ہے۔ دیکھیں عزیزوں، ابراہیم سمجھ میں آ جائیں تو مولا علی اپنے آپ سمجھ میں آ جائیں۔ اور شاید یہ مسئلہ اس لیے میں نے چھڑا کہ اہل بیت اطہار نے بھی اکثر مقامات پر جناب ابراہیم پر فخر کیا ہے، جناب ابراہیم کا نام لیا ہے۔ رسول اللہ نے کا نکاح جو جناب ابو طالب نے پڑھا اور جو خطبہ پڑھا اس میں بھی جناب ابراہیم کا ذکر کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جناب ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم کی ایک خصوصیت اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں بار بار اللہ نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے اکیلے جناب ابراہیم کو اللہ نے امت قرار دیا، امتن قانتن۔ اللہ نے ایک ابراہیم کو، ابراہیم اکیلے ہیں، ایک ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم امت ہیں۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، بڑی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بھائی ابراہیم خلیل ہیں، جناب ابراہیم نبی ہیں، جناب ابراہیم رسول ہیں، جناب ابراہیم امام ہیں۔ چلیے بات سمجھ میں آتی ہے، ایک آدمی رسول ہو سکتا ہے، ایک آدمی نبی ہو سکتا ہے، ایک آدمی خلیل ہو سکتا ہے، ایک آدمی امام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم امت ہیں۔ کچھ غور نہیں کیا آپ نے؟ بھئی یہ ایک آدمی کو اللہ امت کیسے کہہ رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم کو جو امت کہا گیا، دیکھیں میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں شاید ابھی آپ کے ذہن وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو جناب ابراہیم کو، سنیے گا، جو اللہ نے جناب ابراہیم کو امت کہا تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے ابراہیم کو امت کا اس لیے کہا کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم کا عمل ایک امت کے عمل کے برابر ہے۔ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ابراہیم کا عمل نہیں غور کیا آپ نے، ابراہیم کا عمل امت کے عمل کے برابر ہے، لہذا ابراہیم کو امت کہا گیا ہے۔ یعنی ابراہیم وہ ہیں کہ ان کا سجدہ امت کے سجدوں کے برابر ہے، ابراہیم وہ ہیں کہ ان کی نماز امت کی نمازوں کے برابر ہے، ابراہیم وہ ہیں کہ ان کی بندگی امت کی بندگی کی برابر ہے۔ اب بھی آپ وہاں نہیں پہنچے نا؟ ابراہیم کی بندگی امت کی بندگی کے برابر ہے، ابراہیم کی عبادت امت کی عبادت کے برابر ہے۔ ارے ابراہیم وہ ہیں جن کا عمل امت کی عبادت کے برابر ہے۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی بھائی ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، وہاں برابر والا معاملہ ہے۔ ہائے ہائے، سنا آپ نے نہیں سنا؟ وہاں برابر والا معاملہ ہے، اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ثقلین کی
دونوں جہاں کی عبادتوں پر بھاری. مولا علی کی ایک ضربت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ضربت 10 ثقلین کی عبادتیں، آدم کی عبادتیں، نوح کی عبادتیں، ابراہیم کی عبادتیں، موسیٰ کی عبادتیں، عیسیٰ کی عبادتیں، یوسف کی عبادتیں، یحییٰ کی عبادتیں، زکریا کی عبادتیں، یعقوب کی عبادتیں، اور قیامت تک آنے والی عبادتیں. مولا علی کی ایک ضربت. تو اب بھیا جب ضربت کا یہ عالم ہے، جب ضربت کا یہ عالم ہے، ذرا ایک بار فروع دین گنیو تو اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں قوم، چھٹے جہاد. چھٹے جہاد. اب یہ ضربت کا تعلق کس سے ہے؟ جہاد ہی سے تو تعلق ہے. تو بھیا جب علی کی چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضربت، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو پھر اب مولا علی کی نمازیں اور مولا علی کے روزے اور مولا علی کا حج، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کس منزل پر ہو؟ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد. بس عزیزوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت، اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اس کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ دنیا میں نہ معلوم کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچہ پیدا ہوتے ہی سجدہ کرنے لگے، ہر بچہ پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھنے لگے، ہر بچہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور رسول کی نبوت کی گواہی دینے لگے. کیا ایسا کہیں ہوتا ہے؟ کیا ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. لیکن رسول کہہ رہے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے، رسول کہہ رہے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب ایک بزرگ ذاکرین کا نکتہ ہے، میرا قطعی نکتہ نہیں ہے، لیکن اگر میں نے کسی ایک آدمی سے سنا ہوتا تو میں نام لے کے عرض کر دیتا. لیکن بزرگ ذاکرین کا نکتہ ہے کہ بھئی فطرت اسلام ہے کیا؟ فطرت اسلام ہے کیا؟ رسول کہہ رہے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد سجدہ کرے تو سجدہ فطرت اسلام ہے. اگر ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد رکوع کرے تو رکوع فطرت اسلام ہے. اگر ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد کلمہ پڑھے تو کلمہ فطرت اسلام ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. روتا بھئی ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. غور کیا آپ نے؟ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. اور یہاں تو مزے کی بات یہ ہے کہ اگر پیدا ہونے کے بعد بچہ نہ روئے تو ماں باپ روتے ہیں. بھئی صلوات تو پڑھے بر محمد وآل محمد. آپ نے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور وہ رونا ہی اس بچے کی زندگی کی دلیل ہوتا ہے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ بچہ روئے تو زندہ. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ بچہ روئے تو زندہ اور نہ روئے تو مردہ. ارے بھیا یہی بچے تو بڑھ کے قوم بنتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہی بچے تو بڑھ کے قوم بنتے ہیں. تو اب اگر کوئی قوم روئے تو زندہ. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. لیکن میں ایک الگ کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر بچہ دنیا میں آنے کے بعد کلمہ تو نہیں پڑھتا، سجدہ تو نہیں کرتا. دیکھیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. کہا گیا نہیں کہا گیا؟ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اشرف المخلوقات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بکرے سے افضل ہیں اور گائے سے افضل ہیں اور بھینس سے افضل ہیں اور سانڈ سے افضل ہیں اور اونٹ سے افضل ہیں. آپ اپنی بات سمجھ رہے ہیں؟ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی خلقت میں جو کچھ ہے، میری بات سمجھیے، تو اب اللہ کی مخلوق میں یہ سب نہیں ہے، ورنہ پھر آپ رہی کیا جائیں گے؟
یعنی اشرف المخلوقات کا جو لقب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہ جائے گا اگر خالی آپ یہ کہیے کہ بھائی بکری سے ہو، گھوڑے سے ہو، گدھے سے ہو، ہاتھی سے ہو، اونٹ سے ہو، ان سے انسان افضل، تو کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی اس لفظ کی۔ اس کا مطلب سمجھیے اللہ کی مخلوق، تو اللہ کی مخلوق میں خالی یہ سب نہیں آتے بلکہ اللہ کی مخلوق میں جن بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں، تو اب جنوں سے بھی افضل فرشتے بھی آتے ہیں، غور نہیں کر رہے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ یہاں تو الٹا مسئلہ ہے، کوئی زیادہ نیک ہے، میں نے کہا یہ فرشتہ صفت ہے، غور نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بلا بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، قسم خدا کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا عباس کی عطا ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کوئی نماز زیادہ پڑھے، روزہ زیادہ رکھے، عبادتیں زیادہ کرے، نیک ہو، نہایت ایماندار ہو، نہایت با اخلاق ہو، خوش اخلاق ہو۔ میں کہا صاحب آپ کو پتا ہے یہ فرشتہ صفت ہے۔ کیوں کہہ رہے ہو یہ فرشتہ صفت ہے؟ میں کہا آپ دیکھ نہیں نا، بالکل فرشتوں جیسے کام کر رہے ہیں، سجدوں پر سجدے کر رہے ہیں، رکوع پر رکوع کر رہے ہیں، قیام پہ قیام کر رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح کر رہے ہیں، تو آپ تو کہہ رہے ہیں یہ فرشتہ صفت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو ایک بات تو بھائی سمجھ میں آئی کہ ہمارے جیسے انسان تو فرشتوں سے افضل ہیں نہیں، بالکل صاف بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہمارے جیسے، ان کے جیسے، یہ سب تو فرشتوں سے افضل ہے نہیں۔ یہاں تو نماز پڑھنا یہی بہت ہے۔ آپ میری بات سے ایک صلوات پڑھیں محمد الحمدللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو تمام کہاں کہاں کے خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ ویسے نمازی کہاں پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے، اور رسول کہہ رہے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، تو پھر کیسے اشرف المخلوقات ہیں؟ کیسے اشرف المخلوقات ہیں؟ عزیزوں آپ سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عزیزوں انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ فرشتے بھی کسی کے گھر آ کر انسانوں جیسے کام کریں۔ صلوات بڑے بڑے محمد والے ایک صلوات اور پڑھتے بڑے محمد والے محمد۔ آپ سمجھے؟ اب کسی کے دروازے پر آ کر فرشتے چکی چلاتے ہوئے نظر آئیں، جھولا جھلاتے ہوئے نظر آئیں، سمجھ رہے ہیں، روٹیاں لے کے جاتے ہوئے نظر آئیں، تب سمجھ میں آئے گا انسان اشرف المخلوقات کیسے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ بات حقیقت ہے، لیکن ہر انسان نہیں، لیکن کچھ انسان اللہ نے دنیا میں ایسے بھیجے، حالانکہ وہ سورہ انسان والے نہیں ہیں، سورہ رحمان والے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد، کہ جہاں فرشتے بھی خادم بن کے آ رہے ہیں، نوکری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، گداگری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سوالی بن کے آ رہے ہیں، مسکین بن کے آ رہے ہیں، یتیم بن کے آ رہے ہیں، اسیر بن کے آ رہے ہیں۔ میری بات سمجھیے، ایسے ہی پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا میں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک ایک بات کے کئی کئی مفہوم ہیں، میں بھی آپ کے خدمت پہ عرض کروں گا، لیکن بہرحال دنیا میں آنے کے بعد نہ کوئی بچہ سجدہ کرتا ہے، نہ کوئی بچہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، لیکن کیونکہ نبی نے یہ فرمایا ہے لہذا اب کائنات میں کچھ ایسے بچے تو آنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے جو دنیا میں آئیں تو سب سے پہلے سجدہ کریں، جو دنیا میں آئیں تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں، محمد کی رسالت کی گواہی دیں، علی کی ولایت کی گواہی دیں۔ تو یہ جو ائمہ کی ولادت کے حالات آپ سنتے ہیں، یہ خالی ولادت کے حالات نہیں ہیں، خالی فضائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے پیغمبر کی حدیث کا ثبوت مل رہا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد والے اب اس کو علماء نے مفسرین نے بہت سے انداز سے ثابت کیا ہے، مجھے وہ ساری باتیں نہیں عرض کرنا ہے، بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال دنیا میں جو بچہ بھی ہو پیدا ہو، وہ کچھ کرے یا نہ کرے لیکن کم سے کم روتا ضرور ہے۔ تو یہ رونا جو ہے یہ بھی انسان کی فطرت میں داخل، فطرت میں داخل۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ آدمی یوں ہی نہیں روتا، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو روتا ہے۔
دل پر جب چوٹ لگتی ہے تو انسان روتا ہے۔ عزیزوں، یہ عزاداری میں جتنی چیزیں شامل ہیں، ان کا مقصد گریہ بر حسین۔ یہ زری اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس زری کو دیکھ کے حسین کی زری یاد آئے۔ یہ جھولا اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کے 6 مہینے کے علی اصغر کا لٹا ہوا گہوارہ یاد آئے۔ یہ علم اسی لیے ہے کہ اس کو دیکھ کے حضرت عباس کا خون میں بھرا ہوا علم یاد آئے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ عزیزوں، آج کل کچھ لوگ عجب عجب سی باتیں کرنے لگے ہیں۔ عزاداری کے سلسلے میں ایک بات آج کل یہ کہی جا رہی ہے کہ بس اتنی عزاداری جتنی آئمہ نے کی، اور کچھ لوگ ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں 200 سال 200 ایئرس، سمجھ رہے ہیں؟ غیبت کبریٰ سے پہلے آئمہ نے عزاداری کی ہے، بس اتنی عزاداری کیجیے جتنی آئمہ نے کی۔ جملہ سن کے اچھا لگتا ہے لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح کا مکاری والا جملہ ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سننے والا سمجھتا ہے کہ صاحب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، یا اللہ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، یہ مجرمین آل محمد کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے جملے فقط عزاداری کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، تقصیر کے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لوگ کہتے ہیں صاحب اتنی عزاداری کیجئے جتنی آئمہ نے کی۔ کر سکتا ہے کوئی؟ آپ کر سکتے ہیں؟ جیسی عزاداری آئمہ نے کی ہے، کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ ویسی عزاداری کوئی کر سکتا ہے؟ ابھی ہم مصائب پڑھیں گے، آپ روئیں گے۔ کل بھی آپ نے گریہ کیا تھا، آج بھی گریہ کریں گے۔ مجلس میں آتے ہیں گریہ کرنے کے لیے، آپ رو سکتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو سر جھکا کے بیٹھ سکتے ہیں، رونے والے کی صورت بنا سکتے ہیں، آہستہ آہستہ رو سکتے ہیں، بآواز بلند رو سکتے ہیں، زیادہ محسوس کریں تو زانوں پہ ہاتھ مار کے رو سکتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار کے رو سکتے ہیں، سر پیٹ کے رو سکتے ہیں، منہ پر تماچے مار سکتے ہیں، گریہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی خون رو سکتا ہے؟ رو سکتا ہے کوئی؟ یہ جو کہا جا رہا ہے اتنی عزاداری جتنی معصوم نے کی، کوئی رو سکتا ہے خون؟ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام خون روتے ہوئے نظر آ رہے۔ شرم کرو، شرم۔ قسم خدا کی عزیزوں، ایسے احسان فراموش میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایسے احسان فراموش نہیں دیکھا۔ بچپنے میں بیمار ہوئے، ماں نے عزا خانے کے سامنے لا کے ڈال دیا، سارے ڈاکٹرز نے انکار کر دیا تھا، اس کے باوجود صحت حاصل ہو گئی اسی عزا خانے کے سامنے سے۔ کربلا میں نہیں، نجف میں نہیں، مولا عباس کے اصل روضے پر نہیں، ہمارے گھر کے چھوٹے سے عزا خانے کے سامنے۔ تہذیب یافتہ گھرانوں سے آئیں تو یہ باتیں سمجھ میں بھی آئیں۔ اب اللہ نے کچھ عطا کر دیا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ زری کیا ہے، یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ گہوارہ کیا ہے۔ ارے بھیا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اہل بیت کے قریب پہنچتا ہے۔ ہم یہ سب دیکھ کر روتے ہیں نا۔ پھر میں عرض کروں، ہم تو یہ زری دیکھ کر روتے ہیں، یہ زری جو بنی ہوئی ہے امام حسین کے نام پر، اس کو دیکھ کر روتے ہیں۔ بے شک ہم گھوڑا دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کس گھوڑے کو دیکھ کے روتے ہیں؟ وہ گھوڑا جو امام حسین کے نام پہ سجایا جاتا ہے، جس کو سفید رنگ کی چادر اڑائی جاتی ہے، جس کے پیروں کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ خون ہے، جس کی پیشانی پر خون کا نشان بنایا جاتا ہے،
جس کے بدن کے اوپر تیر لگائے جاتے ہیں اس گھوڑے کو دیکھ کر روتے ہیں. لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی گھوڑا دیکھتے تھے تو رونے لگتے. کوئی پوچھتا تھا مولا یہ گھوڑا دیکھ کے کیوں روئے؟ کہ جب کسی گھوڑے کو دیکھتا ہوں تو بابا کا وہ تیروں سے چلنی گھوڑا یاد آ جاتا. ہم جب کہیں اماری کا جلوس نکلتا ہے، دیکھیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات بتائیے، جب کہیں اماری کا جلوس نکلتا ہے تب اونٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اماری دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ منظر یاد آتا ہے کہ بیویوں کو بے کجاوا، تب ہم روتے ہیں. لیکن ہمارے چوتھے امام ناکا دیکھتے تو روتے تھے. کسی نے پوچھا مولا یہ ناکا دیکھ کے کیوں روئے؟ کہا ناکے کو دیکھتا ہوں تو وہ بے کجاوا ناکا یاد آ جاتا ہے جس پر بیویوں کو سوار کیا گیا. جزاک اللہ. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں سوائے غم امام حسین. یہ عالم. ہم نظر کا کھانا سامنے ہو ہم نظر دیتے ہیں پیاسوں، کھانا سامنے ہے پانی سامنے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. دیکھیے جذبات پیدا کیجئے اپنے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں، عزا کرنے کے بعد نظر ہے، فقط نظر کے لیے عزا نہیں ہے. یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. تو بہرحال کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو ہم روتے ہیں. یہ شربت بنایا دیکھ کے رو رہے ہیں. کربلا میں پیاسوں کو یہ شربت نہ ملا، لیکن وہاں جب پانی ہاتھ میں آیا تب روئے. آپ نماز پڑھ کے روتے ہیں، وہ وضو کے لیے پانی ہاتھ میں لے کے روتے تھے. ہاں یہ وہ پانی ہے جو کربلا میں میرے بابا کو لا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. کون کرے گا قبلہ ویسی عزاداری؟ ہمارے امام ہماری جان قربان امام زین العابدین علیہ السلام پر. وہاں تو عالم یہ ہے امام کا کہ جب کہیں بازار میں نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی قصاب کسی گوشت کو لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، دیکھنا قصاب گوشت کو لے کے جا رہا ہے تو آگے بڑھ کر روکتے تھے بھائی رک جاؤ ٹھہر جاؤ. اس کے بعد اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے اسے پانی پلا لیا تھا؟ تو وہ کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیں. ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے واللہ قتل ابی عطشان، ہائے میرا بابا حسین کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا. مولا سلامت رکھے آپ کو. بس ایک بات اور مجلس تمام. ہمارے چھٹے امام ہیں ابو بصیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے مختلف قسم کی پریشانیاں اکثر افراد کو لاحق ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے اکیلے میں بیٹھ کے کہ کچھ اپنے کو ہلکا کرنے کے لیے آدمی رو لے. کبھی کبھی ہر آدمی پر یہ کیفیت آتی ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کے چھٹے امام نے جناب ابو بصیر سے کیا کہا کہ ابو بصیر جب تمہارا کبھی رونے کا موڈ ہوا کرے، دل چاہا کرے رونے کا، تو میرے جد مظلوم پر رو لیا کرے. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا اس لیے کہ میرے جد مظلوم کو کربلا کے میدان میں مثل گوسپن ذبح کر دیا. اللہ اکبر. بس 2 منٹ اور مجلس تمام. جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا عزیزوں. عزیزوں روئیے، آنسو بہائیے. اگر مصائب پہ کچھ اثر ہو، گریہ زیادہ ہو جائے میری زندگی کی دعا نہ کیجئے گا، بس یہ دعا کیجئے گا جب تک زندہ رہوں یوں ہی ذکر اہل بیت کرتا رہوں، مقصد زندگی حاصل ہوتا رہے. عزیزوں فرمایا مثل گوشت پن ذبح کر دیا گیا. آپ مجھے بتائیے کیا مناسبت ہے قتل حسین میں اور گوشت پن کے ذبیحے میں؟ کبھی اس رخ سے آپ نے سوچا کیا مناسبت؟ کیسے ذبح ہوتا ہے گوشت پر؟ کہ اسے قبلہ رو لٹایا جاتا ہے، اس کی گردن پر چھری پھیری جاتی ہے.
لیکن ہمارے امام کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن یہاں حسین کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا، 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ ایک چیز اور بڑی فطری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب قصاب آتا ہے آپ کے گھر میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھری کو تیز کرتا ہے۔ کیوں تیز کرتا ہے؟ کہ اس لیے کہ جانور کو زیادہ اذیت نہ ہو۔ خدا لعنت کرے وہ ولد الحرام شمر جب چلا تو خنجر کو پتھر پر مارتا ہوا چلا، خنجر کو کند کرتا ہوا چلا، کند خنجر سے، سنتے ہیں نا، کند خنجر سے حسین کو ذبح کیا گیا۔ تو پھر امام کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بس سن لیجئے، میں مجلس کو تمام کر دوں۔ عزیزوں ایک ہی مناسبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ مناسبت آپ کو معلوم ہے کیا؟ وہ مناسبت کیا ہے عزیزوں کہ کہیں کسی جانور کو گوشت پن کو ذبح کیا جا رہا ہو، کسی احاطے میں جانور ذبح ہو رہا ہو، کسی راستے میں جانور ذبح ہو رہا ہو، کسی کے گھر کے صحن میں جانور ذبح ہو رہا ہو، تو فطری بات یہ ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جانور ذبح کر رہا ہے، لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ کہ لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، وہ چھری چلاتا رہتا ہے، جانور ذبح ہوتا رہتا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی آگے بڑھ کے ذبح کرنے والے سے یہ نہیں پوچھتا کہ اسے کیوں ذبح کر رہا ہے، اس کی خطا کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے۔ شاید امام کا اشارہ یہی تھا کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، ارے کوئی کہنے والا نہ تھا اے شمر سید کی خطا کیا ہے، زہرا کے لال کو کیوں ذبح کر رہا ہے۔ ایک بے کس بہن بلندی سے فریاد کر رہی تھی، اے پسر ساز، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، بو سگا ہے